ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا کپڑوں کا برانڈ متعارف کرایا اور بتلایا کہ کس طرح وہ جنید جمشید جے کی طرز پر ایک لباس کا جو ہے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس پر بہت سے لوگوں کو اشکال شروع ہو گیا، ناقدین نے تنقید کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ تنقید کا حق نہیں بنتا لوگوں کو، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ ذاتی رائے، ذاتی کام اور ذاتی سوچ ہے، اور وہ آزاد ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں، کسی کی جو ہے مشورے کے پابند نہیں ہیں وہ، لیکن چونکہ ناقدین کا کام ہے تنقید کرنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کسی حکمران کو تبلیغ کرنے چلے جائیں، اس پر تنقید، کسی حکمران کی بیوی کا یا والدہ کا جنازہ پڑھا لیں، اس پر تنقید، کسی امیر آدمی کا جنازہ پڑھا لیں، اس پر تنقید، کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے بیان کر لیں، اس پر تنقید، اور یہاں تک کہ مولانا طارق جمیل صاحب شادی ہال میں جا کر جہاں فسق و فجور کی محافل ہوں اور وہاں جا کے اللہ رسول کی بات کر لیں، اس پر بھی تنقید۔ چونکہ تنقید کرنے والوں کا دل اتنا بغض سے بھر چکا ہے کہ اب ان کو یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ یہ اللہ کے ولی امت میں اتحاد اور کس طرح گمراہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ کا ماضی ہمارے سامنے ہے، آپ کا حال ہمارے سامنے ہے، لیکن تنقید کرنے والے صرف جو ہے ایک آنکھ جو ہے خوبیوں کو دیکھنے والی بند کر کے صرف تنقید والی آنکھ جو تنقید اور نقص دیکھتی ہے اس سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو۔ یاد رکھیے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے ایک سوچ لے کر یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے خود اظہار کر دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مدرسہ حسنین جو 10 شاخوں پر مشتمل ہے، ہزاروں طلبہ اس میں موجود ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ رفائی کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے بیواؤں کے گھروں میں نان نفقہ ہر مہینے پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی 100 خواتین کو ہر مہینے جو ہے آپ ان کا خرچہ اس کے گھر میں پہنچاتے ہیں، پھر بیماروں کے لیے ڈسپنسری قائم کی، سکولنگ سسٹم آپ نے قائم کیا۔ اب آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ مدرسہ، یہ سکول سسٹم، یہ رفائی کام آپ کی زندگی میں جس طرح جاری ہیں اور آپ کے بعد بھی جاری و ساری ہوں، اس کے لیے آپ ایک مضبوط نیٹ ورک دے کے جانا چاہتے ہیں کہ بزنس، اب وہ بزنس آپ کو کاروبار کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو پیدائشی طور پر جو ہے زمیندار گھرانے میں پیدا کیا، مالدار گھرانے میں اللہ نے آپ کو پیسے کی ریل پیل دی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کو کاروبار کی کمی نہیں، پیسے کی آپ کو کمی نہیں، آپ کے نام پر لوگوں نے کروڑوں روپے اکٹھے کیے، اور آپ کا نام اللہ رب العزت نے اتنا مقبول بنایا کہ لوگ آپ پر پیسے نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس لیے یہ کام شروع کیا کہ تاکہ نفع مدرسے کو جائے، نفع جو ہے رفائی کاموں میں جائے، نفع جو ہے سکول سسٹم میں جائے۔ اب آپ کی سوچ عالی ہے، کیا آپ سے پہلے مدرسے والوں نے یہ کام نہیں کیا؟ آج ملک پاکستان نہیں، عالم اسلام کا بڑا ادارہ آپ دیکھ لیں، جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی میں مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ دکانیں بنائیں، باقاعدہ طور پہ شادی ہال بنایا، باقاعدہ طور پہ ریسٹورنٹ بنائے، فلیٹ سسٹم بنائے۔ اب ان کا کرایہ یا جو کاروبار کیا اس کاروبار کا نفع جامعہ بنوریہ کو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی مساجد میں دکانیں ہوتی ہیں، وہ دکانیں کرائے پہ دی جاتی ہیں، بہت سے مدارس کے ساتھ منسلک دکانیں ہوتی ہیں، وہ کرائے پر دی جاتی ہیں، اور ان کا جو نفع ہے وہ مساجد اور مدارس پہ خرچ ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہمارے اکابر نے ایسا نہیں کیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اسلام کے پہلے 4 خلفائے راشدین کاروباری ملیں گے، بزنس مین ملیں گے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تو 10 مبشرہ 10 ٹاپ کے صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، وہ 10 کے 10 بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ نے فرمایا عبد الرحمن التاجر الرحمن،
یہ اللہ کے تاجر ہیں، یعنی کاروبار صحابہ نے کیے۔ اور پھر ہم جن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقلد ہیں، ان کو مانتے ہیں، انہوں نے کپڑے کا کاروبار کیا۔ دنیا میں سب سے بہترین برکت والا کام جو ہے وہ عطر کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کپڑے کا کاروبار ہے۔ اب کپڑے کا کاروبار ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امت کا امام بنا گیا، لیکن امام کے رتبے سے پیچھے نہیں کر سکا کہ کپڑے کے کاروبار کی وجہ سے ان کی شان میں کمی آ گئی۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواہرات کا کاروبار کرتے تھے۔ اب صحابہ اکرام میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے، اب ان کے پاس 1000 غلام تھے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کے ہاں کاروبار افضل ہے کہ امام ہو، مدرسے والا ہو، وہ کاروبار کرے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سوچ یہ ہے کہ مدرسہ جو ہے خود کفیل ہو جائے، اور یہ سوچ اچھی ہے، نیت اچھی ہے۔ تنقید کرنے والوں کو حق نہیں کہ وہ تنقید کریں، بلکہ اس بات پہ خوش ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کون سا غیر شرعی لباس کی برانڈ کو عام کر رہے ہیں، کون سا غیر شرعی لباس جو ہے عام کریں گے، بلکہ جتنا زیادہ وہ سنت لباس، سنت چیزیں لوگوں کو دینے کا ذریعہ بنیں گے، ان کی محبت میں، ان کی محبت کرنے والے ان کی جگہوں سے آ کر اس شاپ سے، اس شو روم سے اور اس جو ہے لباس کو خریدیں گے، تو سنت لباس عام ہوگا اور کاروبار بھی ہوگا۔ اور وہ بزنس پہلے وہ کہہ چکے ہیں اپنی ذات پر نہیں بلکہ اپنے اداروں پہ لگانا چاہتے ہیں، اور ان کے اداروں میں پڑھنے والے وہ خوش قسمت لوگ جن کو مولانا طارق جمیل صاحب کی صحبت حاصل ہے، معیت حاصل ہے اور شاگردی کا شرف حاصل ہے، ان کو آپ کاروبار کا نفع والا پیسہ کھلانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بزنس کا پیسہ، کاروبار کا پیسہ، اور وہ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے بچے کاروبار کا اور زمینداری کا پیسہ کھاتے ہیں، ایسے ہی ان کے طلبہ بھی کاروبار کا کمایا ہوا کمائی کھائیں، اور وہ کمائی جو ہے وہ کھا کر ان سے اللہ تعالیٰ دین کا عالی کام لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔